باب النظر فی ما لا یملک، غیر مملوکہ چیزوں کی متعلق نظر ماننا۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ لا وفا لنظر فی معصیت اللہ ولا فی ما لا یملکہ ابن آدم۔ فقہاء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا تفصیل ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ حنابلہ اور شوافی اس کے ظاہر کے قائل ہیں کہ مملوکہ چیز کی نظر ہوتی ہے جو فی الحال ملک میں ہو، اور جو معالن ملک میں ہوگی اس کی نظر نہیں ہے۔ مالکیہ اور احناف کی رائے یہ ہے کہ مملوکہ چیز کی نظر بھی ہے، جیسے یہاں پہ آیا ہے، اور ایسے ہی معلق بشرط یا بسبب کوئی چیز ہے، یعنی معالن جو چیز اس کی ملک میں آئے گی، یعنی شے مضاف الی الملک یا سبب الملک ہو، تو اس کی بھی نظر ٹھیک ہے۔ مضاف الی الملک کا مطلب آئندہ اگر میں اس کا مالک ہوا، سبب الملک کا مطلب کہ اگر میں نے اس کو خریدا، تو مضاف الی الملک یا مضاف الی سبب الملک اس کی بھی نظر ٹھیک ہے۔ پھر مالکیہ اور احناف کا آپس میں معمولی سے اختلاف ہے۔ مالکیہ کے ہاں اس چیز کے کسی وصف کا ذکر کرنا ضروری ہے، مثلا کہ اگر میں نے یمنی غلام خریدا، اس گاؤں کا غلام خریدا، سمجھا، تو یہ وصف ضروری ہے، تب جا کے نظر منعقد ہوگی۔ بہرحال بظاہر جو حدیث ہے یہ مخالف ہے احناف اور مالکیہ کے، لیکن احناف اور مالکیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نظر سے مراد نظر منجز ہے، تنجیزی نظر ہے۔ تعلیقی نظر جو ہے وہ اس سے خارج ہے، سمجھیں۔ اگر تنجیزی نظر ہے، اس میں کسی کو کہتا ہے تو آزاد ہے، مالک نہیں ہے، تو یہ تو پھر ضائع چیز، سمجھ آ رہی۔ اور جو مضاف الملک یا سبب الملک ہو، اس میں گویا کہ حلف کا معنی پایا جاتا ہے، قسم کا، سمجھ آ رہی۔ اور قسم جو ہے یہ معلق بشرط ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے جس طرح قسم معلق بشرط ہوتی ہے تو نظر بھی معلق بشرط ہو سکتی ہے۔ اب ذرا آئیں حدیث کی طرف دیکھیں۔ جی چلو۔ جی، ازبا جو اونٹنی تھی یہ عقیل بنو عقیل کے ایک آدمی کی تھی، اور یہ اونٹنی بڑی تیز اونٹنی تھی، حاجیوں کی اونٹنیوں سے آگے چلی جاتی تھی۔ سوابق الحاج کا مطلب یہ ہے، سمجھ آ رہی، من النوق التی تسبق الحاج۔ جی چلیں، حاجیوں سے آگے جاتی تھی تو ان کی اونٹنیوں سے بھی تو آگے جاتی ہوگی نا۔ جی، اس آدمی کو قید کر لیا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، یہ بندھا ہوا تھا رسیوں میں۔ نبی علیہ السلام ایک گدھے پر تھے، آپ پر ایک چادر تھی۔ جی، جی کس وجہ سے آپ مجھے پکڑتے ہیں اور آپ سابقۃ الحاج اونٹنی کو لیتے ہیں، کیا وجہ بنی ہے؟ جی جی، تیرے حلفاء ثقیف جو ہیں ان کے مواخذے کی وجہ سے، سمجھ آ رہی، چونکہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے تو تو ان کا حلیف ہے، اس وجہ سے ہم نے تجھے پکڑ لی ہے۔ جی،
یہ آگے وجہ بیان کر رہا ہے کہ ثقیف نے 2 آدمیوں کو قید کیا تھا نبی علیہ السلام کے اصحاب سے. راوی کہتا ہے جو بات اس نے کی اس میں ایک یہ بات بھی تھی، کہنے لگا جی میں تو مسلمان ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں. جی آگے جب وہ گزرے نبی علیہ السلام. جی جی آپ شفیق مہربان تھے، آپ اس کی طرف واپس ہوئے کہ کیا ہو گیا تھی؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. اگر تو یہ بات پہلے کرتا جب تو اپنے معاملے کا مالک تھا اسلام کے حوالے سے تو پورے فلاح کا تو کامیاب ہوتا. سمجھ آ رہی؟ تو اسلام منافی رقیت ہے ابتدان. سمجھ آ رہی؟ اور چونکہ تیری اب بقان ہے، سمجھ آ رہی، اس لحاظ سے اب تو غلام ہی ہے. جی جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ. یہی تیری حاجت ہے. جی جی اس آدمی کو بعد میں 2 آدمیوں کے بدلے میں فدیتاً دے دیا گیا. جی یہ جو ازبا اٹھنی تھی نا اس کی آپ نے اپنی سواری کے لیے روک لی. جی مشرکوں نے مدینہ کے سائمہ اونٹوں پہ حملہ کر دیا، سر ازبا کو لیٹ گئے. جی جب اس کو لے گئے اور انہوں نے ایک مسلمان عورت کو قید کر لیا. جی جی جب رات ہوتی تو اپنے اونٹوں کو چھوڑ دیتے فی افنیتیم اپنے سینوں میں. سمجھ آ رہی؟ آزاد کرتے یعنی ان کو کھول دیتے. جی جی کہتے ہیں کہ ان پہ رات کو نیند آ گئی. جی ایک عورت کھڑی ہوئی اپنا ہاتھ نہیں رکھتی کسی اونٹ پر مگر وہ چیخ اٹھتا. ازبا اونٹنی پر آئی، ذلولۃ تابعۃ مجرسۃ. سمجھ آ رہی؟ جی مجرسۃ کا معنی قابل سواری. سمجھ آ رہی؟ جی چلے مجرسۃ. جی ٹھیک ہو گیا. جی اگر مجرسۃ جرس سے لیں تو پھر تو مطلب گھنٹی اس کے اندر اس کے اوپر بندھی ہوئی تھی. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں اس پہ اوپر سوار ہوئی اور اس نے یہ نظر مان لی جعلت للہ. جی اگر اللہ نے اس کو نجات دی وہ اس کو ضرور ذبح کرے گا. جی مدینے آئی، ناکہ جان لی گئی کہ یہ نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہے. اس کی طرف پیغام بھیجا آپ نے، کدھر چلا گیا یا وہ اپنی پیغام بھیجا، اس کو لایا گیا. جی اس کی نظر کی خبر دی گئی. بڑا برا بدلہ دیا ہے اس نے اس اونٹنی کو. او جزیتہا. سمجھ آ رہی؟ اس نے تجھے جان چھڑائی ہے تیری اور تو نے کہا میں اس کو ذبح کروں گی. جی جی یہ تیری نظر تھی. آپ نے فرمایا جس نظر کی. جی لنظر فی ما ستر اللہ. ٹھیک ہو. جی یہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھی؟ بیوی تھی. تو ہوگی اس حوالے سے بات تھی. سمجھ آ. اب یہ چونکہ غیر مملوکہ چیز ہے نا تو اس میں تو نظر نہیں ہے. ہم بھی کہتے نہیں کیونکہ یہ تو کسی کی ہے نا. نہ اس نے یہ کہا کہ اگر میں اس کی مالک بنی تو. سمجھ آ. اس لحاظ سے یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا. جی چلیں. ایک آدمی نظر مانتا ہے کہ اپنے پورے مال کا صدقہ کرے. شوافی کہتے ہیں کرے پورے مال کا صدقہ، جو کچھ بھی ہے سارا کرے. مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ثلث مال کا صدقہ کرے. سمجھ آئے؟ اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حدیث آگے حدیث کعب میں یہی ہے. آپ نے کہا وہ ثلث کثیر، ثلث بہت ہے. احناف کہتے ہیں کہ مال زکوی تو سارا صدقہ کرے. سمجھ آ جی. اور جو غیر زکوی ہے اس کو یہ نظر شامل نہیں ہوگی. ہاں اگر مال زکوی نہیں ہے
تو پھر غیر مال زکوی جو ہے سونے چاندی کے علاوہ جو چیزیں ہیں پھر ان کو نظر شامل ہو جائے۔ اب یہ جو حدیث ہے یہ تو ثلث کو بتا رہی ہے، تو شوافی اور حنفی یہ کہیں گے سر دست ثلث دے دے، سر دست ثلث دے دے، بعد میں پھر دیتی رہنا، سمجھ آ رہی، تاکہ بالکل نہ خالی ہو جائے۔ بات سمجھ آ، چونکہ ہمارے ہاں وہ نظر مان رہی ہے، اور نظر کے لیے محل نظر مطلب واجبات سے عموماً متعلق ہوتی ہے، اور چونکہ کلام مقید بھی کیا جاتا ہے نا عرف اور عادت اور متکلم کے حال کے اعتبار سے، تو عموماً بندہ صدقہ کہاں سے کرتا ہے؟ زکوٰۃ وجوبی جو ہوتی ہے وہ مال زکوی سے ہوتی ہے، لہٰذا یہ اسی کو شامل ہوگا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے مال سے نکل جاؤں صدقہ کرتے اللہ اور اس کے رسول کو، اور بعض مال روک لے، یہ تیرے لیے بڑا بہتر ہے۔ اس نے کہا جی جو خیبر میں میرا تھا نا مال، میں وہ روک لیتا ہوں، باقی آگے جو تفصیل ہے۔ جی چلیں۔ آپ نے کہا نہیں، نصف نہیں، پھر خیبر والا روک لیتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اثر ہے کہ صحابہ کہتے تھے سب کچھ لٹا دے۔ کوئی گل سمجھ آ رہی؟ آج کل تو لوگ صحبت کے قائل نہیں ہیں نا، صحبت کے تو قائل ہیں، جو تسی کل رگڑے دے کے آئے ہو سو، اس اتفاق علماء نا، لیکن صوفیاء کی مجلس، علماء کی مجلس، نیک لوگوں کی مجلس، اس سے کچھ لینا، سمجھ آ رہی؟ ہمارے اندر مجموعی لحاظ سے ایک لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کنڈیم کہتے ہیں نا، کنڈے میں کر دیتا ہوں۔ ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ہم اپنے سے علاوہ کسی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہم کہ ہم مولوی ہیں تو دوسرا بندہ بھی مقصد ہے، اپنے برابر بھی اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، سمجھ آ رہی؟ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے کے اثرات ہوتے ہیں۔ صحابہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہیں، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہم بیان سننے جاتے چس لین جانے ہیں، بڑی ڈاڈی سور لائس آخیا کی اس کوئی پتہ نہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تسی جمعرات گئے نہیں نا اتنے جڑا جلسہ آیا ہے، سمجھ آ رہی؟ میں بھی نہیں گیا، ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر تازہ تازہ آپ کوئی بیان سنتے آپ، بڑا اچھا کیا۔ اس دن کوئی ساتھی مجھے کہہ رہا تھا، کون نہیں، حسین علی کہہ رہا تھا جی وہ بڑا اچھا بیان ہوا ہے، کس کا کہہ رہا تھا؟ میں نے کہا بیان تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، عمل کی بات ہے نا کہ عمل ہم کتنا کر رہے ہیں۔ بیان کبھی کسی عالم نے غیر اچھا بھی کیے، بیان تو اچھے ہیں سارے۔ جی چلیں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور کیا کہتے ہیں اس کو، حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ، سمجھا، وہ غیر عالموں کے پاس بیٹھ کے انہوں نے اصلاح کی ہے۔ تو آج کل ساڈا ذہن بنایا کہ جی قرآن نال اصلاح نہیں تو وہ کسی چیز نال بھی نہیں اصلاح ہونی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن نال بھی تو ہوئے نا اصلاح، ساڑھے تو قرآن نال بھی نہیں اصلاح ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ جاہلیت کی نظر آدمی ایک مانتا ہے، پھر اسلام پہ آ لیتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں منعقد ہو جائے گی، جمہور کہتے ہیں منعقد نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ دلیل امام احمد رحمہ اللہ کی ہے، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور جو ہے نا وہ کہتے ہیں اوفی بنظری کا مطلب اوفی بمثل نظری کا، سمجھ آ رہی؟ یا یوں کہہ لے کہ یہ استحباب پہ محمول ہے، بہتر ہے کر لے، ٹھیک، تسلی ہو جائے گی، پوری ہوگی ہے بھی، چلو شریعت کے مخالف نہیں ہے تو علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ پکا لگا دیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مہربانی، آپ کو بار بار اس لیے کہتا ہوں نا، تھوڑی سی اپنا بھی فائدہ ہو جائے، آپ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن چلو نہ بھی لگے تو 2 ہفتے تو برداشت کرو دینا، جتنے اتنے 7-8 سال کیتا نہیں برداشت، سمجھ آ رہی؟ علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی چلیں۔ جہلیت میں نظر مانی ہے کہ اعتکاف کروں گا مسجد حرام، جی 1 رات، صرف رات کا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے کہ نہیں، اس کے حوالے سے پیچھے ایک بات گزر چکی ہے،
ہمارے ہاں روزہ شرط ہے، تو اس لیے لیلتن سے بعض نسخوں میں یومن کا بھی ذکر ہے، لیلتن یوم و لیلتن، تو روزہ ہوگا تب جا کے ساتھ اعتکاف ہوگا۔ جی چلیں، نبی علیہ السلام جی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظری کا، اوفی بمثل نظری کا، بات ہوگی استحبابی ہے۔ جی غیر مسمى چیزوں کی نظر ماننا، ایک آدمی کہتا ہے کہ ان کلمت زیدن فعلی نظر، آگے نہیں کہتا کہ کیا نظر ہے، مبہم اور مجمل نظر مانتا ہے، تو جمہور کے ہاں اس کا حکم وہی ہے جو یہاں حدیث میں ہے کہ اس نے کفارہ دینا ہے، سمجھ آ رہی؟ برات کی کوئی صورت نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظر غیر مسمى ہے نا، اس کا حکم نظر لجاج کا ہے، نظر لجاج کا۔ اب یہ نظر لجاج کیا ہے اس کے والے سے بھی سمجھیں، نظر کی دو قسمیں، ایک ہے نظر تبرر مجازات بھی جس کو کہتے ہیں، ایک ہے نظر کیا کہتے ہیں اس کو بھی لجاج۔ نظر تبرر یا مجازات وہ اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ باقاعدہ ثواب کی نیت سے نظر مانتا ہے، نیکی کی نیت سے، اور ایک ہوتی ہے نظر لجاج۔ لجاج وہ ہوتی ہے جو بندہ غصے کے موقع پہ صرف غصے کو اپنی بات پورا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کا مقصد وہاں پہ ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، جیسے کہتا ہے ان کلمت زیدن، یعنی میں زید سے بات کرنی ہی نہیں، فعلی نظر، یعنی اس قسم کی جو بات ہے، اس قسم کا جو عنوان ہوتا ہے اس کو نظر لجاج کہتے ہیں۔ اب نظر لجاج کا جو حکم ہے وہ کیا تعریف آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، امتحان جو نہ ہی پوچھنا ما ہوا تعریف النجاجی، نظر النجاجی و حکمہ، جی جو غصے میں مانتا ہے اپنے غصہ پورا کرنے کے لیے اس کا کیا حکم ہے۔ جمہور کے ہاں نظر لجاج کا حکم یہ ہے کہ اگر تو اس کا مقصود اس امر کا منظور بھی کا ہونا ہو تو پھر تو اس کا ایفا ضروری ہے، جیسے ان شف اللہ مریضی فعلی صوم، اگر اس کا ہونا ضروری ہے تو اس کا ایفا ضروری ہے، منظور بھی کا ہونا چاہتا ہے تو ایفا ضروری ہے، اگر نہیں ہونا چاہتا فہو مخیر، تو اس کو اختیار ہے، جیسے ہدایہ میں گزر چکا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو پورا کرے یا کفارہ یمین دے دے۔ اس کے اندر اختلاف ہے مالکیہ کا، مالکیہ کہتے ہیں کہ نظر لجاج کا حکم بھی نظر تبرر والا ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو روایت ہے یہ جمہور کی دلیل ہے کہ کفارہ نظر جو مجمل ہوتی ہے، مجمل کی آپ کو ذہن میں فعلی یا نظر، میرے اوپر نظر ہے، ابھی کیا نظر ہے کوئی پتہ نہیں، تو اس کا ایک ہی برات کا صورت ہے کہ وہ کفارہ دے۔ جی چلے کفارہ نظر جو ہے یہ کفارہ یمین ہے، یہاں پہ اذا لم یسمی کی قید اگرچہ حدیث میں نہیں، لیکن مصنف نے متن کے اندر اس کو واضح کر دیا ہے کہ اس کا تعلق نظر مجمل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا، یا پھر نظر کی بعض صورتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ بعض صورتوں میں تو افا سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے نا۔ جی چلیں، لغو یمین میں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ نیتاً صادق ہو کہ ماضی کے کسی امر کی قسم اٹھاتا ہے، سمجھ آ رہی، حالانکہ کاذب ہے تو یہ یمین لغو ہے، سمجھ آ رہی، اور اگر اپنے گمان میں بھی جھوٹا ہے تو پھر یہ یمین غموس بن جائے گا، سمجھ آ رہی۔ اب یمین لغو جو ہے یہ ہمارے ہاں تعریف ہے، سمجھ آ رہی، اس کے اندر اختلاف ہے شوافع کا۔ شوافع کہتے ہیں لغو یمین وہ ہوتی ہے جو تقیہ کلام کے طور پہ، یعنی ما صدق ما خرج من اللسان بغیر قصد، اس کو کیا کہتے ہیں، لغو یمین کہتے ہیں۔ جمہور کے وہی تعریف ہے جو ہمارے ہاں ہیں لغو یمین کی، یمین لغو کی۔ تو باقی ایک قول یہ بھی امام احمد کا کہ یہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ دونوں یمین لغو ہیں، دونوں یمین لغو ہے۔ اللہ کرے ہمارا عمل لغو نہ چلا جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اللہ اکبر. جی چلے جی. قال حدثنا عبيد بن مسعود قال حدثنا حسان بن ابراهيم في اليمين قال عائشة قالت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الكلام. آدمی کا کلام اپنے گھر میں ہرگز نہیں، اللہ کی قسم. وبلا واللہ. جی ہاں اللہ کی قسم. جی چلے. قال ابو داؤد ابراهيم بن صائم قتله مسلم بفرد. جی ابو مسلم نے اس کو فرد 10 مقام میں قتل کر دیا. وقال اذا رفع المطرقه فسمع النداء سیبا، جب توڑا اٹھاتے، سائق تھے نا زرگر، آواز سنتے تو سیبا اس کو چھوڑ دیتے. کل سمجھ آ گئی؟ آیت آ گیا لیکن یہ عمل کون کر سی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ گل تو عمل دی ہے نا، عمل کروانا کیا ہے؟ ایت سارا کچھ واضح ہے قرآن سے. جی. قال ابو داود رواه هذا الحديث داود بن ابي الفرات عن ابراهيم الصائي موقوفا على. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. وكذلك رواه. جی قسم اٹھاتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو اب ظاہری بات ہے اس کا کفارہ ہی دینا پڑے گا نا. یہاں اگرچہ کفارے کے متعلق ذکر نہیں ہے لیکن قاعدے کی روح سے کفارہ ہوگا. جی چلیں. جی ہمارے مہمان اتر آئے جی ہمارے پاس. حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نبی السلام کے پاس رات میں باتیں کرتے تھے. میں لوٹتا ہوں آپ کی طرف. بیٹے کو کہا ان کی ضیافت سے تو فارغ ہو جائے، ان کو کھانا کھلاؤ. میں جی ومن قراہم فاتاہم بقراہم، وہ ان کے پاس ان کا مہمان نوازی لیا. انہوں نے کہا لا نتم، ہم نے تو کھانا ہی نہیں. جی حتیٰ آیات ابو بکر، یہاں تک ابو بکر آئے. فجا وہ آئے، انہوں نے ما فعل ذیابو، بھی تمہارے مہمانوں نے کھا لیا کھانا شانا، ان کی مہمانی سے فارغ ہو گئے. اس نے آگے سے وجہ بیان کی، انہوں نے انکار کر دیا اور قسم اٹھا دی واللہ لا نتم. لو یہاں تک ابو بکر آئے. انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہمارے پاس کھانا لایا تھا. کیوں، کس نے روکا آپ کو؟ انہوں نے کہا آپ کے مرتبے نے، ہم نے کہا آپ کے بغیر ہم کھانا کیسے کھائیں؟ حضرت بکر صدیق میں آج رات کھانا کھانا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں کھانا جب تک تو کھانا نہ کھائے. انہوں نے کہا نہیں دیکھا میں نے شر میں آج رات کی طرح کبھی بھی. انہوں نے کہا کرو جی کھانا قریب. حضرت بکر سے فقال بسم اللہ. جی فتائمہ وطائمہ، مجھے خبر دی گئی کہ انہوں نے صبح کی. جی نبی علیہ السلام کے پاس صبح. انہوں نے کہا انت ابرہم و استقوہم. حضرت بکر صدیق سے سمجھ آ رہی کہ تو ان میں سے سب سے زیادہ قسم کو پورا کرنے والا اور سچا کرنے والا. مثلا یہی ہو گیا نا کہ تو نے اپنی قسم کو توڑ دیا نا، جیسے پیچھے گزرے من حلف علی یمین فرا غیرا خیرن فلیات الذی بہ خیر، تو اس لیے آپ نے کہا تو انت ابرہم و استقوم. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. جی راوی کہتا ہے مجھے کفارے کا نہیں پوچھا، بارہ قاعدے کی روح سے کفارہ بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. عدم علم عدم وجود کی دلیل نہیں ہے. جی چلیں. قطعیت رحم کے اندر یمین آ جائے تو ظاہری بات اس کو توڑنا ہے نا اس کو. جی چلیں. جی یہ دو انصاری بھائی ہیں، ان کے درمیان میراث کا معاملہ ہے. ایک نے اپنے صاحب سے تقسیم کا سوال کیا. اس نے کہا اگر تو نے سوال کیا نا مجھ سے تقسیم کے بارے میں دوبارہ اتا فکل مالی فی رتاج الکعبۃ، میرا سارا مال کعبے کی رتاج اور بارگاہ کے اندر صدقہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ رتاج بڑے دروازے کو کہتے ہیں، سونے کا آتا ہے نا، تو کہتا ہے میں اس کے اوپر صدقہ کر دوں گا. نظر مان لی. جی عمر نے فرمایا کعبہ تو تیرے مال سے مستغنی ہے. جی کفارہ دے یمین، اپنے بھائی سے کلام کر. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا فرما رہے تھے لا یمین علیک، یہ اس کا نہیں کہہ رہے اس حالف کو، بلکہ وہ جو حالف نبی علیہ السلام کے دور میں ہوگا اس کو آپ نے کہا تھا تیرے اوپر قسم نہیں ہے، رب کی نافرمانی میں نظر نہیں ہے، قطعیت رحم میں بھی یمین نہ جس کا تمہارے، کیونکہ یہ قطعیت رحم پہ مشتمل ہے نا. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. جی بعد تکلم اگر استثناء کرے حالف تو اس کا کیا حکم ہے؟ جمہور کے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
حضرت ابن عباس وغیرہ بعض فقہا کا یہ ہے کہ اس کا اعتبار ہے۔ محمد بن قاسم، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب المغازی، سمجھ آ رہی، اس کے بارے میں آتا ہے نا، اس نے خلیفہ منصور سے کہا تھا امام صاحب کے متعلق یہ آپ کے دادا کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ استثناء بعد تکلم کا قائل نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے اس کو جواب دیا خلیفے کو کہ بھئی اگر میں اس کا قائل ہو جاؤں تو میں تو آج آپ کی بیعت کروں گا، باہر جا کے توڑ دوں گا۔ تو وہ پھر خوش ہوا کہ بڑی اچھی بات کی۔ گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اچھا یہ بات ہوگی اس حوالے سے۔ باقی جو وہ حضرات قائل ہیں نا حضرت ابن عباس وغیرہ، وہ بھی اس صورت میں جب کہ وہ بالمنوی ہو، بالنیہ ہو، لیکن لفظاً نہیں بولی گئی، پھر اس کا استثناء بعد تکلم جائز ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یعنی کیا کہتے اس کو، فصل جو ہے وہ کثیر کے ساتھ ہو سکتا ہے، باقی فصل یسیر ضرورت کی بنا پہ وہ احناف کے ہاں بھی جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ وہ معنی نہیں ہے استثناء سے۔ جی چلے جی، میں ضرور جہاد کروں گا قریش سے، اللہ کی قسم، ٹھیک ہو، لفظ میں قریشن۔ پھر آپ نے کہا انشاءاللہ، جی چلیں، ٹھیک ہو، چلیں۔ راوی کہہ رہا ہے پھر آپ سے انہوں نے جہاد نہیں کیا، تو یہ تو آپ مخالفت ہوگی، سمجھ آ رہی؟ تو فوراً نہیں کیا ہے، آپ نے اپنی قسم پوری کی ہے لیکن فوراً نہیں کیا، تو آپ قسم میں صادق ہو گئے۔ باقی یہ جو خاموشی تھی پھر آپ نے کہا کہ انشاءاللہ، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تو بطور تبرک کیا نا، سمجھ آ رہی؟ یہ وہ نہیں ہے جو کہ استثناء کیا کہتے منفصل ہو، اس قبیلے سے نہیں ہے۔ جی چلیں۔ فَإِنَّ تَرْكَهَا، پس بھی اس کا ترک اس کا پھر کفارہ ہے، یعنی کفارہ دینا پڑے گا۔ جی چلے جی۔ جی غیر مسمى، کفارہ یمین پیچھے گزر چکے بعد۔ جی طاق او فلیفی بھی۔